جی السلام علیکم، کیسے جی آپ سب دوست ٹھیک ٹھاک ہیں؟ آج میں سیاست سے ہٹ کے نا جی کوئی معاشرتی اور اسلامی جو ہماری باتیں ہیں نا جی وہ میں شیئر کرنا چاہ رہا ہوں آپ سے۔ مجھے یہ دیکھ کے بہت زیادہ دکھ ہو رہا ہے کہ کوئی بیچارہ فری آٹے کی لائن میں لگا ہوا ہے، کوئی سڑکوں پہ لوگ افطاری کروا رہے ہیں وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی راستے میں ٹرک کھڑا کر کے چیزیں بانٹ رہے ہیں، لوگوں کی ادھر لائنیں لگی ہوئی ہیں۔ اسلام میں یہ بالکل نہیں ہے۔ اسلام میں تو یہ تھا کہ زکوٰۃ کا نظام تھا۔ زکوٰۃ اسی لیے تھی کہ اس پہ سب سے پہلے جو حق ہے وہ آپ کے بہن بھائیوں کا، پھر رشتہ داروں کا، پھر محلے داروں کا، پھر آپ کے جاننے والوں کا، پھر عام لوگوں کا۔ اس طریقے سے اگر چلتے ہیں تو نہ تو کسی کی عزت نفس میں مجروح ہوتی اور نہ ہی کسی کا دل دکھتا۔ اس وقت پوزیشن یہ ہے کہ زکوٰۃ کی طرف کسی کی کوئی توجہ نہیں ہے، بس ظاہری طور پہ لگے ہوئے ہیں کہ جی اس کی افطاری کروا لیں، اس کو دے دیں، اس کو دے دیں۔ حالانکہ زکوٰۃ کا کانسیپٹ جو تھا نا وہ یہ تھا کہ آپ کسی خاندان میں سے کسی ایک بندے کو دیں، اس کو کوئی کاروبار کروائیں، کوئی اس کی مدد ایسی کریں کہ اگلے سال وہ زکوٰۃ دینے والوں میں شامل ہو، نہ کہ لینے والوں میں۔ تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم لوگ زکوٰۃ اگر کوئی نکالتا بھی ہے پوری تو وہ ایک بندے کو دینے کی بجائے اس نے 100 بندے یا 200 بندے رکھے ہوئے ہیں، جس کو وہ کسی کو 1000 کسی کو 10,000 مطلب اس طرح ہی ہیں، وہ دے کے تو وہ اس کی تو زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے، لیکن جس کو دی جاتی ہے اس کا کچھ بھی نہیں بنتا، وہ بیچارہ پھر فقیر کا فقیر ہی رہتا۔ تو یہ ہم سب کو عہد کرنا چاہیے ایز اے مسلمان کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پہ جو ہے نا 5 فرائض رکھے ہوئے ہیں، بڑے آسان ہیں، ہم ان کو چھوڑ کے سنتوں میں، نفلوں میں اور 11ویں 12ویں میں لگے ہوئے ہیں، ان چیزوں کو چھوڑا ہوا ہے۔ یہ جو ہے زکوٰۃ کا نظام یہ اتنا جامع نظام ہے کہ آپ یقین کریں کہ اگر اس کو پراپرلی ہر بندہ فالو کر لے نا، جس پہ زکوٰۃ واجب ہے، بلکہ واجب تو نہیں فرض ہے، تو کبھی کسی کو کسی چیز کی کبھی کمی محسوس ہی نہ ہو۔ لیکن ہمارے بس ایسے ہی ہے، 5 چیزیں اللہ تعالیٰ نے فرض کی ہیں: نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور کلمہ ظاہر ہے ہم پڑھتے ہیں۔ اور اتنا آسان سا ہے کہ نماز تو ظاہر ہے کوئی خرچہ نہیں ہے، زکوٰۃ اگر آپ کے پاس پیسے ہیں تو آپ پہ فرض ہے، نہیں ہے تو نہیں ہے، حج پیسے ہیں تو فرض ہے ورنہ نہیں ہے، اور کلمہ تو ظاہر ہے ہم پڑھتے ہی ہیں۔ مطلب اتنی آسان چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کی ہوئی ہیں، لیکن یہ ہم ان کو چھوڑ کے تو اور طرف لگے ہوئے ہیں۔ تو میرا صرف یہ بنانے کا ولاگ مقصد یہ تھا کہ زکوٰۃ کا جو سسٹم ہے نا گورنمنٹ کو بھی پراپرلی فالو کرنا چاہیے۔ جس طرح یہ بینکوں میں سے کاٹتے ہیں یہ نہیں ہونا چاہیے، اور لوگوں میں بھی ترغیب ہونی چاہیے کہ لوگ خود سے ایویلیویٹ کریں کہ ہمارے خاندان میں یا ہمارے جاننے والوں میں یا ہمارے دوست احباب میں کون سا ایسا شخص ہے جس کو آج ہم زکوٰۃ دے کے کچھ کاروبار شروع کروائیں گے تو کل کو وہ بھی ہمارے ساتھ زکوٰۃ دینے والوں میں شامل ہو جائے گا۔ ان چیزوں کو کرنا چاہیے۔ یہ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس طریقے سے ملک میں یا معاشرے میں کوئی بہتری آ سکتی ہے کہ آپ لوگوں کی لائنیں لگوا لیں، فری آٹا دے دیں۔ اب آٹا لینے والوں کی سنیں کہ گھر میں 10 بوریاں پہلے پڑی ہوتی ہیں، پھر لائنوں میں لگے ہوتے ہیں، پھر وہ بازاروں میں بیچتا ہے۔ مطلب کوئی کسی قسم کا کوئی کرائٹیریا ہے ہی نہیں ہے۔ تو یہ چیزیں ایسی ہیں جس پہ گورنمنٹ کو بھی غور کرنا چاہیے، ہم سب کو بھی ایز اے نیشن غور کرنا چاہیے کہ ہم اس کو کیا کر رہے ہیں، ہم کیوں لوگوں کی عزت نفس مجروح کر رہے ہیں۔ تو یہ سارے جو سسٹم ہے اس کو دیکھ کے تو پھر یہی کرنا چاہیے کہ زکوٰۃ کا جو ہے نا سب کو سوچنا چاہیے اس کے بارے میں۔ چلیں بس میرے دل میں یہی بات آئی تھی، میں نے کہا سیاست کو چھوڑتے ہیں، وہ تو جو ہونی ہے وہ ہوتی رہنی ہے، لیکن گورنمنٹ کو بھی چاہیے کہ کوئی پراپر پلاننگ کرے۔ یہ نہیں ہے کہ لوگوں کی لائنیں لگوا کے بوڑھوں کی، بچوں کی، عورتوں کی، کئی بیچارے مارے بھی گئے۔ تو کوئی اس طرح کا میکنزم ہونا چاہیے کہ آپ جو سبسڈی دینی ہے وہ ایز اے سورس دیں، کمپنیز کو دیں یا جو آٹے کی جو ہیں ملیں ہیں ان کو دیں، تاکہ کراس دا بورڈ ہر بندے کو جو ہے نا وہ عزت سے بینیفٹ ملے۔ سستی کریں، مفت نہ دیں، فری نہ دیں، لیکن سستی کر دیں تاکہ ہر بندہ لے سکے۔ چلیں بہت شکریہ جی، السلام علیکم۔